محترم دوستوں، بزرگوں، بچوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور بھی خوش رکھے، دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ قبرستان میں جنازے کو دفنانے کے بعد مٹی دینے کے تعلق سے چند باتیں لے کر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں۔ بنے رہیں، بات کو سن کر کے جائیں، چھوڑ کر کے نہ جائیں۔ ہماری قوم کے حالات یہ ہے کہ اگر عمل پہ آ جائیں تو ان کا تقوی ساتویں آسمان پر پہنچ جاتا ہے، اور اگر شریعت کے روندنے پہ آ جائیں تو وہ قبرستان بھی نہیں دیکھتے۔ کتنے بڑے بڑے قبرستان دلی کے اندر دیکھیں آپ، کتنے بڑے بڑے قبرستان ہوا کرتے تھے، لیکن آج وہاں پر بلڈنگیں بنا رکھی ہیں، کھا گئے، قبرستان تک نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ لیکن جب عمل پہ آ جائیں تو تقوی ان کا ساتھ میں آسمان پر پہنچتا ہے۔ اس طرح کی بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ دیکھیے، قبرستان کے اندر جب بندہ مٹی دیتا ہے تو ابھی چند دن پہلے میں گیا تھا ایک دفن میں، اس لیے میرا ذہن اور بنا اس کو آپ تک پہنچایا جائے۔ ایک صاحب نے مٹی دینے کے بعد میں ہاتھ جھاڑے تو آواز آئی ایک صاحب کی کہ ارے بھائی مٹی دے کے ہاتھ میں جھاڑو، مٹی دے کے ہاتھ میں جھاڑو، قبرستان میں ہاتھ نہیں جھاڑنا ہے۔ تو اس طرح کی بات، اور بہت سے لوگ کہتے نظر آتے ہیں کہ بھائی مٹی دینے کے بعد میں دھو لینا ہاتھ، قبرستان کے ہاتھ لے کر مٹی کے ہاتھ گھر پہ مت جانا، گھر پہ مت چلے جانا ہاتھ لے کے مٹی کے۔ تو اس کے تعلق سے شریعت کا کیا حکم ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے، ظاہر سی بات ہے ہلکی پھلکی مٹی لگ جاتی ہے مٹی دینے کے بعد میں، ہاتھوں میں کہیں کہیں لگ جاتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ مٹی کو ہم اگر جھاڑ دیں گے تو لگی رہ جائے گی، جھڑ بھی جاتی ہے۔ اور جھاڑنا، بھائی مٹی لگ گئی ہے ہاتھ میں، جھاڑنے میں کوئی بڑی پریشانی نہیں ہے۔ ہاں، اتنی زور سے نہ جھاڑیں جو کہ آواز کرے ہاتھ کی، دھیرے سے جھاڑ دیں، آواز ہو، ایسا بھی نہیں ہے تو دھیرے سے مٹی جھاڑ دیں۔ اتنا بڑا کوئی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہاتھ مت جھاڑو، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری چیز، قبرستان کے مٹی دینے کے بعد قبرستان میں ہاتھ اگر مٹی میں سن بھی گئے اگر تھوڑے ہلکے پھلکے، تو اگر گھر پہ جا کے دھو سکتے ہیں تو گھر پہ جا کے دھو لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ورنہ تو قبرستان کے اندر نل لگے ہوئے ہوتے ہیں، قبرستان میں بھی دھو سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اس کو فرض سمجھ لینا کہ مٹی دینے کے بعد میں ہاتھوں کو دھو کر ہی جانا ہے۔ اب لائن لگی ہوئی، لمبی لائن لگا رکھی ہے قبرستان کے اندر، نل ایک ہے، لوگ سینکڑوں ہیں، کہیں کہیں کئی سو ہیں، کہیں کہیں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، نل پہ لائن لگا دیتے ہیں ہاتھ دھونے کے لیے۔ دوسری چیز یہ ہے، اس کو بہت بڑا چڑھا کر کے، بہت فرض سمجھ کے ان کاموں کو کیا جاتا ہے۔ ساری شریعت اسی میں ہی کر دیتے ہیں لوگ، بہت سے لوگ بہت بڑے عالم بنتے نظر آتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ قبرستان میں تو زیادہ تر یہ چیز دیکھنے کو مل جاتی ہے۔ ویسے ایک ٹائم کی نماز بھی نہیں آنے دیتے ہیں، وہاں پہ جا کے ارے بھائی ایسا کرو، ادھر سے ایسا کرو، قبرستان میں آوازیں کرتے ہیں، باتیں کرتے نظر آتے ہیں، اپنی شریعت الگ اپنے حساب سے بتاتے ہیں ہر بات کو کہ ایسا کر لو بھائی، ویسا کر لو۔ ارے نہیں، کتنی زور سے چیختے ہیں، بہت زور سے چیختے ہیں، خاموش نہیں رہ سکتے وہاں پر جانے کے بعد میں۔ قبرستان گھر سے جب جنازہ لے کر کے جاتے ہیں قبرستان تک، تب تو جاتے ہیں سکون سے، بہت آواز نہیں آئے گی بالکل۔ اور جیسے ہی جنازے کو دفن کر دیا، پٹلے رکھ دیے، اس کو پٹلے رکھنے کا نمبر آیا نیچے جب رکھ دیا، یا پھر قبرستان میں لا کر کے رکھ دیا جنازے کو، تو السلام علیکم، میں ہوں محمد شجاع الدین۔ ناظرین، آپ میرے ہاتھ میں یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ ہے تکمیلی تلبینہ۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ ہے۔ اگر آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے گارنٹی کے ساتھ ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک کمانا چاہتے ہیں تو ابھی اس نمبر پر کال کریں، 9890963757۔ میری اپنی کمپنی ہے تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد شجاع الدین۔ ناظرین، آپ میرے ہاتھ میں یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ ہے تکمیلی تلبینہ۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ ہے۔ اگر آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے گارنٹی کے ساتھ ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک کمانا چاہتے ہیں تو ابھی اس نمبر پر کال کریں، 9890963757۔ میری اپنی کمپنی ہے تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ پھر چیختے ہیں ایسا کر لو بھائی، ویسا کر لو، پٹلے ادھر سے لگاؤ، پٹلے یہاں سے لگاؤ، ایسا کرو، ویسا کرو، اور بھائی ہاتھ مت جھاڑو، اور زور سے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اچھی بات ہے، کسی کو یاد نہیں ہو تو سکون سے ایک آدھ بندہ پڑھ بھی سکتا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی دیکھی جاتی ہیں قبرستان کے اندر جو نہیں ہونا چاہیے تو وہ بھی کرنے لگتے ہیں۔ تو اس کے تعلق سے شریعت کا
کوئی بھی ایسا حکم نہیں ہے کہ اب آپ قبرستان کے ہاتھ قبرستان میں ہی دھو کے جائیں، ایسا نہیں ہے، گھر جا کے بھی دھو سکتے ہیں. کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ آپ ہاتھوں کو نہ جھاڑیں، کوئی بات نہیں، مٹی ہلکی پھلکی لگ گئی ہے تو جھاڑ بھی سکتے ہیں. قبرستان میں مٹی آ رہی بھائی، ہاتھوں میں مٹی لگی ہوئی تو جھاڑ سکتے ہیں اس کو، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لہٰذا اپنے طرف سے کوئی نئی شریعت نہ بنائی جائے. میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، لوگ کنفیوز رہتے ہیں اس چیز پہ کہ قبرستان کے اگر ہاتھ مٹی لے کے گھر پہ پہنچ گئے تو گھر کے اندر ہمارے کچھ ایسا نہ ہو جائے، یا پھر مٹی قبرستان کے گھر میں نہ آ جائے، اس طریقے کی باتیں. اور قوم بہت بھولی بھالی ہے. لہٰذا میری اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارا آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، گناہوں سے بچ کر سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہماری ایمان و عقائد کی حفاظت فرمائے. دنیا میں جہاں جہاں پریشان مسلمان ہیں سب کی پریشانیوں کو اللہ پاک دور فرمائے. دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی، جان اور مال کی اللہ پاک حفاظت فرمائے. جو بے قصور مسلمان جیلوں میں قید ہیں اللہ پاک ان سب کو باعزت رہائی عطا فرمائے. جو بے جا مقدمہ بازیوں میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ پاک ان کو اس سے چھٹکارا نصیب فرمائے. خصوصیت کے ساتھ مفتی سلمان اظہری صاحب کو اللہ پاک باعزت رہائی عطا فرمائے. دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان جیلوں میں قید ہیں اللہ پاک ان سب کو باعزت رہائی عطا فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے. خصوصیت کے ساتھ ابھی جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ہم سب میں سے کوئی بھی بیمار ہے، اگر ہم سب کے عزیز و اقارب، محبین، متعلقین، احباب، سب کو اللہ پاک جملہ امراض سے شفا یابی عطا فرمائے. جو بے روزگار ہیں اللہ پاک ان کو روزگار عطا فرمائے، جائز روزگار عطا فرمائے. جو بے اولاد ہیں اللہ پاک ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. جو صاحب اولاد ہیں اللہ پاک ان کی اولادوں کو نیک صالح بنائے. غزہ فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ پاک حفاظت فرمائے، ان کی غیب سے مدد فرمائے. آقا کے صدقے میں میری دعاؤں کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.